بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی دائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ السلام صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ کہ ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہمارا حقیقی اور اصلی دوست اور حقیقی اور اصلی دشمن کون ہے۔ دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے دوست اور دشمن کی تلاش اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے ہٹ کے کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ باہر آس پاس پڑوس میں، رشتہ دار میں کوئی ہے جو ہم سے دشمنی کرتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ لیکن تعلیمات ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں اور بھی موارد بیان کیے گئے ہیں کہ جس میں انسان کے دوست اور دشمن کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کی اہمیت اس دوست اور اس دشمن سے کم نہیں ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنے وجود سے ہٹ کر، اپنے گھر سے ہٹ کر تلاش کرتا ہے، کیونکہ دوستی اور دشمنی کی جو بنیاد ہے حقیقت میں وہ محبت و نفرت ہے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے دوستی رکھتا ہے اور اس سے اظہار محبت کرتا ہے، جس سے انسان نفرت کرتا ہے اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک ہماری واقعی زندگی جو ہے اس میں ایک واقعیت ہے جو غیر قابل انکار ہے، لیکن جو مورد حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ کون سی چیز ہماری دوست ہے اور کون سی چیز ہماری دشمن ہے، اس کے بنسبت بھی اہمیت دینا اور اس کو اپنی زندگی میں دوستی اور دشمنی کے حوالے سے اس کا جو الگ نقش ہے اور رول ہے انسان کی زندگی میں سمجھنا بہت ضروری ہے عزیزوں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدیق کل امرئ عقلہ، ہر انسان کا جو دوست ہے سب سے پہلی منزل میں اس کی عقل ہے، جو اس کا دوست ہے، جو اس کی دوست ہے۔ وعدوہ جہلو، اور اس کی جہالت اس کا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کی زندگی میں اس کا بیرونی دشمن ہے اور جس سے اسے خطرہ لاحق ہوتا ہے، غالباً ایسے افراد کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے یا بدگمان ہوتا ہے اور احتیاط سے کام لیتا ہے کہ یہ شخص ممکن ہے مجھے نقصان پہنچا دے، اس لیے اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ اور جس سے خوشگمان ہوتا ہے، جو شخص اظہار محبت کرتا ہے، اظہار دوستی کرتا ہے، اس سے توقع رکھتا ہے کہ یہ شخص کسی نہ کسی وقت اور کبھی نہ کبھی میرے کام آئے گا اور میرے لیے مددگار ثابت ہوگا، میری ضرورت پر یا وقت پڑنے پر میرے کام آ سکتا ہے۔ تو جو بیرونی انسان کا دوست ہے یا بیرونی دشمن ہے، اس کے بنسبت انسان غافل نہیں ہوتا، ایک خاص توجہ رکھتا ہے۔ لیکن جو انسان کا اندرونی دوست ہے اور اندرونی دشمن ہے، اس سے چہ بسا کہ ہم اکثر اوقات غافل ہوتے ہیں، اور کیونکہ غافل ہوتے ہیں اس لیے اس دوست سے نہ ہم فائدہ اٹھا پاتے اور نہ اس دشمن کے نقصان سے بچ پاتے۔ تو عزیزوں، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی عقل اس کا دوست ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دوست کا کیا کردار ہوا کرتا ہے۔ بہت ہی اچھی تشبیہ امام نے فرمائی ہے کہ اگر حقیقی دوست اور اصلی دوست کو تلاش کرنا ہے، اسی طریقے سے حقیقی دشمن اور اصلی دشمن کو تلاش کرنا ہے تو وہ اپنے وجود میں ہم تلاش کریں۔ یہ جو دشمن ہے اور یہ جو دوست ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔
جو بیرونی دوست ہیں یا دشمن ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، نہ دوست ہمارے ساتھ ہمیشہ اور ہر وقت ہے۔ بہت سے اوقات آپ کو ضرورت ہے لیکن آپ کا دوست اور جو آپ سے دوستی و محبت کا اظہار کرتا ہے موجود نہیں ہوتا، اور کیونکہ موجود نہیں ہوتا وہ آپ کو اپنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ دشمن بھی اسی طرح، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت دشمن آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی کمین میں ہو، آپ کے طاق میں لگا ہوا ہو کہ کیسے فرصت ملے اور کیسے ہم آپ کو نقصان پہنچائیں۔ ہاں، کبھی اگر اس کے ذہن میں دشمنی کا خیال آئے گا یا نقصان پہنچانا چاہے گا اور اپنے دوسری ضروریات زندگی سے فارغ ہوگا یا وقت نکال کر آپ سے دشمنی کا اظہار کرنا چاہے گا، لیکن جو دشمن یا دوست انسان کے وجود میں ہے، انسان کے وجود میں جو پایا جاتا ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتا۔ یعنی اس دوست سے ہمیشہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس دشمن سے ہمیشہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی کسی وقت بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں عزیزوں، ہر آخر انسان کو اس حدیث پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ یہ انسانی زندگی اور انسانی حیات کی کامیابی کے لیے بہت ہی اہم نقطہ ہے، جس کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ہر انسان کا جو دوست ہے اس کی عقل ہے۔ بہت سے کام جو ہم کرتے ہیں وہ عقل سے ہٹ کے کرتے ہیں، عقل چہ بسا ہمیں منع کرتی ہے، عقل و فطرت یہ کہتی ہے کہ اس کام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی دوست آپ کو منع کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن ہم کس کی سنتے ہیں؟ جہالت کی سنتے ہیں، یعنی اسی کی سنتے ہیں جو ہمارا دشمن ہے۔ اور واضح سی بات ہے کہ جب ہم دشمن کی بات سنیں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے داخلی جو ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھائیں، دوست سے، اور جہالت سے جو ہماری سب سے بڑی دشمن ہے اس سے ہم دور رہیں اور بچیں۔ عرض کیا ہم نے کہ بیرونی دشمن کے بنسبت ہم بہت اکثر اوقات ہماری توجہ ہوتی ہے، ہم غافل نہیں ہوتے، اس کے نقصان سے محتاط ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جہالت ہے ہمارے اندر اور سب سے بڑی دشمن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جہالت ہمیں نقصان پہنچاتی۔ تو اب اس دشمن سے نجات کیسے پائی جائے؟ کیسے ہم سمجھیں کہ کہاں پر عقل کا حکم ہے اور کہاں پر جہل کا حکم ہے، کہاں ہماری جہالت ہمیں حکم دے رہی ہے؟ بعض موارد میں اور چہ بسا کہ پڑھے لکھے افراد کے لیے بہت سے موارد میں یہ چیز مشخص و معین ہوتی ہے کہ کہاں پر ان کا دوست ان کی نصرت کر رہا ہے، یعنی ان کی عقل، اور کہاں پر ان کی جہالت انہیں ساتھ دے رہی۔ لیکن جو ہماری غفلت ہے اپنی جہالت سے اور اپنے اندرونی دوست سے، یہ غفلت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور چہ بسا کہ یہ جہالت ایسی جہالت ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم غافل محض ہوتے ہیں۔ غافل محض کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ انسان، دیکھیں دو طرح کی جہالت ہمارے درمیان پائی جاتی۔ آپ نے جہالت کا ذکر بہت سنا ہے کہ انسان جاہل ہے تو وہ صحیح کردار نہیں انتخاب کر سکتا، اور جہالت انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ہم کسی کی مذمت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، یعنی اس نے جو کام کیا ہے اپنی جہالت کی بنیاد پر کیا۔ لیکن یہی جو جہالت ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے، یہ دو طرح کی جہالت ہوتی۔ ایک جہالت وہ ہے کہ جاہل انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، میں اس مسئلے میں آگاہ نہیں ہوں، اور میرا یہ رویہ ناآگاہانہ طور پر ہے، نادانی کی بنیاد پر ہے، اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ جاہل ہے پھر بھی اپنی مرضی پہ عمل کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کی ہدایت کی امید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اسے احساس ہو جائے کہ میں کیوں جاہلانہ طریقے پر عمل کر رہا ہوں، غلط طریقے پہ عمل کر رہا ہوں، یا جب اسے علم ہو، اور علم ہونے کی بھی امید ہے کہ وہ سوچے کہ مجھے چاہیے کہ اپنی جہالت کو میں برطرف کروں اور اپنے کو جہالت سے دور کروں، تو یہ امید اس سے پائی جاتی ہے اور یہ توقع ہے کہ وہ اپنی جہالت سے نجات پائے۔ لیکن ایک جاہل وہ ہوتا ہے جسے جاہل محض، یا اگر علمی اصطلاح میں ہم کہیں تو جاہل مرکب کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص کہ جو جاہل ہے اور اپنی جہالت سے بھی بے خبر ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، ایسے افراد بھی
کہ جو کچھ چیزوں سے جاہل ہوتے ہیں دین کے مسائل سے یا دنیاوی مسائل میں، جہاں پہ آگاہی رکھنا ضروری ہے، اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے عزیزوں کہ میں جانتا ہوں، میں عالم۔ اب آپ خود بتائیں کہ جو شخص جانتا بھی نہیں اور اسے یہ یقین ہے کہ میں عالم ہوں، مجھے اس مسئلے کا کاملاً علم ہے، مجھے یہاں پر کس کیریکٹر کا انتخاب کرنا ہے، کس رویے کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ جہالت کا جو اثر ہے وہ ہماری صرف اور صرف شخصی یا انفرادی زندگی میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، گھر کے مسائل سے لے کر، زندگی کے مسائل سے لے کر، بیوی بچوں کے مسائل سے لے کر، معاشرے کی زندگی میں جب ہم جاتے ہیں، ہمارے آس پاس پڑوس عزیز رشتہ دار، آج جو بہت سی مشکلات ہماری فیملیز مشاکل و مشکلات ہیں کہ اس حوالے سے بھی ہمارے سماج میں گفتگو ہونی چاہیے کہ جو فیملیز مشکلات ہیں ہمارے مومنین وہ مشکلات لے کر کہاں جائیں، کوئی ہے جو مشورہ دے، کوئی ہے جو صحیح راستہ بتائے کہ ہاں ایسی مشکل میں آپ کو یہ کرنا چاہیے، اسلام یہ دستور دیتا ہے۔ عزیزوں، اسلام بہت ہی مستغنی دین ہے، اسلام کی تعلیمات میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے اگر ہم آئیں اس سے سیکھنا چاہیں اور لینا چاہیں۔ جہاں اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، روزے کیسے رکھیں، عبادت کیسے کریں، عزاداری کیسے بجا لائیں، اسی طریقے سے اسلام ہماری زندگی کے پرسنل مسائل یا اجتماعی اور سماجی مسائل میں جو ہمارے ساتھ مشکلات ہیں، آج بہت سی فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اختلافات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے اسلام نے کوئی راستہ بتایا ہے؟ ہیں مشاور ایسے تجربہ کار افراد جو ان مشکلات کو حل کر سکیں، ہونا چاہیے۔ ہمارے سماج میں ایسے لوگ جو تعلیمات دین اس حوالے سے، بلکہ تعلیمات دین ہر حوالے سے انسان کے پاس ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پر اجتماعی اور فیملیز کے مسائل جو مشکلات و پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جب مشکل ہو تو لوگ مشورہ کرنے اور ان سے مشورہ لینے جائیں۔ جہاں اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تعلیمات پر عمل کرو، وہیں پر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی مشورے کی بنیاد پر گزاریں۔ زندگی میں پرابلم، مشکلات، سختیاں سب کے لیے ہیں، فیملیز مشکلات، خاندان میں مشکلات ہو جاتی ہیں، تو ان مشکلات کے لیے ہم کہاں جائیں؟ کیا دین ہمیں کچھ تعلیم دیتا ہے؟ بے شک دیتا ہے۔ ہر مشکل کا حل اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس مشکل کے حل جو بتایا ہے اس پہ ہم عمل نہ کرنا چاہیں یا سیکھنا نہ چاہیں تو اس میں ہماری کوتاہی کہلائے گی، اسلام میں کوئی کمی نہیں۔ تو عزیزوں، یہ جو مشکلات ہیں ہماری زندگی میں، بہت سی مشکلات اسی جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ ہم دین کے مسائل سے، سماجی مسائل سے یا دین کی تعلیمات سے یا ان چیزوں سے جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے اس سے ناشنا ہیں۔ بہت سے اوقات ہوتا ہے ماحول کا ہم شکار ہیں، اپنی تہذیب کا شکار ہیں، اپنی رسم و رسومات کا شکار ہیں، اور اس بنیاد پر ہماری مشکلات بڑھتی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں اہم مہم کیا ہے، ہمیں کن چیزوں کو اہمیت دینا ہے، کن چیزوں کو اہمیت نہیں دینا ہے۔ تو اگر ہم ڈیپ میں جائیں تو باتیں بہت سی ہیں، خلاصتاً یہ کہ بہت سے اوقات پر جو ہماری مشکلات دنیا میں، زندگی میں، فیملیز میں، دوستوں میں اور ہمارے ان افراد سے جو پیش آتی ہیں جن سے ہم رابطے میں ہیں، جن سے ہمارا لینا دینا ہے، ہماری جہالت کی بنیاد پر ہے۔ کیونکہ ہم تعلیمات دین سے، ابھی ہم بتائیں گے کیسے ہم اس جہالت کو دور کریں، تعلیمات دین سے بطور کلی یا غالبی طور پر دور ہیں، دور دور تک دین کی تعلیمات و اخلاقی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی ہیں یا ہمارے کلچر میں نہیں پائی جاتی۔ تو اب ایک ہوتا ہے کہ کچھ حد تک تعلیمات کا، اسلامی تعلیمات، دینی تعلیمات کی معلومات ہے، اب اگر کچھ کنفیوژن ہے تو ہم جا کے پوچھتے ہیں، لیکن جب ہماری میموری، ہمارا ذہن دین کی تعلیمات سے بالکل خالی ہوگا تو پھر ہمارا ذہن میں یہ بھی نہیں آئے گا کہ ہم جائیں کسی اہل علم سے، کسی تجربہ کار سے، کسی بزرگ سے جائیں، مشورہ لیں، گفتگو کریں، بات کریں اور اپنی ان مشکلات کو جو پرسنل زندگی میں، انفرادی زندگی میں، سماجی مسائل میں پیش آتی ہیں، ان مشکلات کو حل کریں۔ تو عزیزوں، اگر ایسی مشکلات ہے تو مشورے سے کام لیں۔ حدیث میں ملتا ہے کہ یہی عقل 3 طرح کی ہے، ایک کامل عقل ہے، ایک بالکل عقل نہیں ہے، اور ایک نصف عقل ہے۔
بالکل عقل اس کی نہیں ہے، وہ انسان کی نہیں ہے جو کسی کام کرنے سے پہلے نہ دوسرے سے مشورہ لیتا ہے نہ خود سوچتا ہے۔ ایسے شخص کو کہا ہے کہ عقلی نہیں، لا شیء من العقل۔ اور وہ شخص کہ جو صرف سوچتا ہے اور دوسروں سے مشورہ نہیں لیتا، تجربہ کار کی فکروں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ایسا شخص اس کی عقل کو نصف العقل کہا گیا ہے۔ اور وہ شخص جو کسی کام کو کرنے سے پہلے خود سوچتا بھی ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد ضرورت پڑنے پر یا سمجھ نہ آنے پر جا کے دوسروں سے مشورہ بھی لیتا ہے، تو ایسی عقل کو کامل عقل کہا گیا ہے، ہماری حدیث میں ملتا ہے۔ تو تعلیمات دین میں بہت کچھ ہے۔ یا بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ التودد الی الناس نصف العقل۔ اگر آپ عاقل انسان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو جو شخص لوگوں سے اظہار محبت کرے، لوگوں سے محبت سے پیش آئے، کیونکہ انسان کو جو اللہ نے عزیزوں بنایا ہے وہ انہی دو بنیاد پر انسان کی زندگی چلتی ہے۔ اسی لیے ہماری حدیثوں و روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حل الدین الا الحب والبغض، دین کچھ نہیں ہے صرف محبت اور نفرت کے علاوہ۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو نظام ہے، یعنی اس کی دینداری میں بھی یہ محبت و نفرت پائی جاتی ہے۔ حق سے محبت کرنا، حقانیت سے محبت کرنا، واقعیت سے محبت کرنا، باطل سے نفرت کرنا، غلط چیزوں سے نفرت کرنا، یہ بھی ایک انسان اور ایک مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک کامل، ایک مکمل اور ایک اچھی زندگی کہ جس میں ہم مشکلات کا شکار نہ ہوں، ہم جہالت کا شکار نہ ہوں، ہمارے سامنے مشکلات نہ کھڑی ہوں، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اندرونی دوست اور دشمن کی طرف ہماری توجہ ہو۔ اپنے اندرونی دوست سے اللہ نے جو نعمت عقل دی ہے، یہ سب سے عظیم نعمت ہے، نعمت عقل، اور سب کو اللہ نے دی ہے۔ میں یہ بے شک مانتا ہوں کہ سب کو اللہ نے برابر نہیں دیا ہے، لیکن برابر نہ دینا اور ہے، اور اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں یہ اور بات ہے۔ جو ہمیں دیا ہے اس سے ہم بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہم سے اسی بیس پر سوال و جواب ہوگا کہ تمہیں ہم نے جو نعمت عقل دی تھی، جس مقدار میں دی تھی، اس سے فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا۔ آپ جس طریقے سے ایک 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ کوئی بڑا علمی کام کر کے دے، لیکن ہاں اس سے یہ توقع ضرور ہے کہ وہ اپنی مشق کو، اپنے ہوم ورک کو، جو ایک 4 سال 5 سال کا بچہ جو ابتدائی کلاس میں پڑھ رہا ہے اس کو انجام دے۔ اگر وہ انجام نہیں دیتا تو آپ کی نظر میں مقصر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شعور بڑھتا ہے اور وہ اونچی کلاسوں میں جاتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، تو پھر آپ کی توقع بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی جیسے اللہ نے جس کو جتنی نعمت عقل دی ہے اس سے اتنی توقع ہے، اور اسی بنیاد پر ثواب و جزا بھی ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہماری شہرت کتنی ہے، ہماری دولت کتنی ہے، ہماری عزت کتنی ہے، ہمارے تابعدار اطاعت کرنے والے کتنے ہیں، ہمارے پیروکار کتنے ہیں۔ ہمیں جو ملے گی، جو ثواب ملے گا، جو جزا ملے گی، اجر ملے گا، وہ ہماری نعمت عقل کی بنیاد پر ہے کہ ہم نعمت عقل پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک عابد تھا جو عبادت کرتا رہتا تھا۔ ملائکہ نے بارگاہ اجدی میں پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تیرا یہ بندہ کتنی عبادت کر رہا ہے، بہت ہی مسلسل شب زندہ دار ہے، مسلسل عبادتوں پہ عبادت کیے جا رہا ہے، نمازیں پڑھے جا رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے۔ پروردگار ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تیرے اس بندے کا کیا اجر ہے، تو نے اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے، اتنی عبادت کر رہا ہے، بہت ہی اس کا تو نے اجر رکھا ہوگا، بہت ہی اسے جنت میں نعمتوں سے اور جنت کے مراتب و درجات عطا کرے گا۔ تو پروردگار ادھر سے آواز آئی کہ جاؤ اور جا کے اس سے خبر لے کے آؤ اور پوچھ کے آؤ کہ کیا اس کی حاجت ہے، کیونکہ اس کا وہ اجر نہیں تھا۔ کہا نہیں، اس کا ایسا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو کہا، جب ملائکہ کو اعتراض ہوا تو کہا جاؤ خبر لے کے آؤ۔ تو اب جب ملائکہ آئے تو آنے کے بعد عابد سے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد ایک خاص شکل میں، انسانوں کی شکل میں، کیا کہ اے شخص، اے عابد، آپ بتائیے کہ آپ کی یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہو سکتی ہے، کوئی خواہش ہے دنیاوی، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو وہ عابد جو شب زندہ دار تھے،
قائم اللیل اور صائم النہار تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میری کوئی حاجت تو نہیں ہے، لیکن میں جس جگہ پہ عبادت کر رہا ہوں، یہ جو جگہ ہے، یہ جو صحن ہے، یہاں پر بہت ساری ہریالیاں ہیں، گھاس اگی ہوئی ہیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کاش خدا کا کوئی اگر گدھا ہوتا تو وہ آ کے چر جاتا۔ جیسے ہی ملائکہ نے یہ جواب سنا، ہنستے ہوئے واپس گئے، تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی ظاہری عبادت، ظاہری کوششیں، ظاہری اطاعت اور ظاہری شہرت یا عزت کی بنیاد پر، ظاہری مقام و مرتبے کی بنیاد پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اگر اجر و ثواب ملے گا تو اس کو اس کی نعمت عقل کی بنیاد پر ہے۔ جتنی نعمت عقل دی ہے اتنا ہی سوال و جواب بھی ہوگا اور ویسے ہی اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو اس نعمت سے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، نعمت عقل، پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے جو دشمن ہمارے اندر پایا جاتا ہے جہالت کے نام کا، اس سے سب سے پہلے ہم بچیں۔ اگر اس دشمن سے ہم نے پرہیز کر لیا تو باہر کا کوئی بھی دشمن ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا یہ اندرونی دشمن ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ہم اس دشمن سے کیسے بچیں اور کیسے ہم پہچانیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ ہماری جہالت ہے۔ اس کا سب سے اہم اور واحد راستہ یہ ہے کہ ہم تعلیمات دین سے آشنا ہوں۔ دین جو ہمیں دستور دیتا ہے، دین جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے، یعنی دین سے دوری بھی ہماری ایک جہالت کی سبب ہے، کیونکہ واضح سی بات ہے کہ دنیاوی جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں آج کی دنیا میں، اپنے امرار معاش کے لیے، اپنی زندگی چلانے کے لیے جو علوم ہم حاصل کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ بہت سے اس میں علوم، اور ہے بھی ایسا کہ بہت سے علوم ایسے نہیں ہیں جو ہماری عقل کو تقویت کریں اور ہماری جہالت کو دور کریں اور تعلیمات دین کے آئینے میں یا اس کے سائے میں ہم چل سکیں۔ نہیں، وہ ہماری مادی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور صرف مادی ضرورت کو پورا کرنے تک ان علوم کا فائدہ ہمیں اپنی زندگی میں دکھتا ہے۔ اب وہیں پہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے معاش کے امور میں جاتے ہیں، یعنی ان جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا مالی فائدہ ہے، جہاں پر مادی فائدہ ہے، جہاں پر ہمیں کسی بزنس میں یا پیسے میں فائدہ یا نقصان ہونا ہے، تو اسی نعمت عقل کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں پر میرا کوئی پیسہ اور ضائع نہ ہونے پائے، کچھ زیادہ نہ چلا جائے کسی کے پاس، جسے کہیں کہ کوئی ہمیں بیوقوف بنا کے نہ چلا جائے۔ ہر انسان اس میں عقل مند نظر آتا ہے، کوئی انسان یہ نہیں دکھتا کہ کوئی آیا اسے بیوقوف بنا کر اسے لے کے چلا گیا۔ بہت کم لوگ ایسے دکھتے ہیں، اگر بیوقوف بن جاتے ہیں تو بار بار اپنے کو کوستے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میری عقل تو مان نہیں رہی تھی، دوسرے سمجھا رہے تھے۔ تو جس طریقے سے ہم مادی مسائل میں، اپنے معاش اور پیسے کے مسائل میں اپنی اس عقل کی بات پر توجہ دیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں، اگر کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے، مخالفت ہو بھی جاتی ہے، تو اپنے کو ہم پشیمان ہوتے ہیں اور اپنے کو ملامت کرتے ہیں، اسی طریقے سے زندگی کے دوسرے امور میں بھی اسی طریقے سے اگر ہم اس نعمت عقل سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ عقل صرف محدود نہیں ہے عقل معاش کے لیے۔ دو طرح کی عقل ہوتی ہے، وقت نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے۔ دو طرح کی عقل ہوتی ہے، ایک عقل معاش اور ایک عقل معاد، دنیاوی عقل اور اخروی عقل، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور پھر دنیاوی عقل میں بھی اگر ہم اپنی عقل کو صرف پیسہ کمانے تک محدود کر دیتے ہیں تو گویا ہم نے اس چراغ کو جو اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ اس چراغ کے ذریعے سے راستہ تلاش کر سکیں، اس چراغ کے ذریعے سے ہم اپنے پورے گھر کو روشن کر سکیں، ہم نے اسے ایک طاق میں، ایک خاص کمرے میں لے جا کر رکھ دیا ہو اور کہا کہ صرف یہیں پر تم روشنائی دو اور پورا گھر اندھیرا رہے۔ تو نعمت عقل بھی اسی طریقے سے ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف زندگی گزارنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے عقل کا استعمال ہے، نہیں، پوری زندگی میں سلیقہ بھی ہے، زندگی میں تہذیب بھی ہے، زندگی میں آداب بھی ہے، زندگی میں معاشرت بھی ہے، زندگی میں بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں۔ اسی لیے کہا کہ التودد الی الناس نصف العقل، ایک راستہ جو آپ کو عقل مندی کی طرف لے جائے گا، جو میں نے حدیث سے اشارہ کیا، ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اظہار محبت کریں، لیکن سب سے اہم راستہ
جو آپ کو عقل مندی کی طرف لے جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جہالت کو دور کریں تعلیمات دین کو سیکھنے کے ذریعے سے، تعلیمات دین کو حاصل کرنے کے ذریعے سے۔ اگر ہم دین کی تعلیمات سے ہم جتنا دور رہیں گے اتنا زیادہ ہم جہالت کے شکار رہیں گے اور اپنی عقل پر عمل ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تعلیمات دین کو زیادہ سے زیادہ ہر زاویے سے، صرف کسی ایک زاویے سے ہم نے آیا تاریخی ہم آئے کچھ سوال کر لیے، فقہی ہم نے کچھ سوال کر لیا، اخلاقی ہم نے کچھ سوال کر لیا۔ دین کی تعلیمات ایک حصے میں محدود نہیں ہیں، بلکہ اگر دین کو خلاصہ کیا جائے تعلیمات دین کو، اور اس کے حاصل کرنے میں بھی خلوص ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ تعلیمات دین کتنے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور ان تمام حصوں میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، تبھی ہم ایک مکمل اور کامل اور اچھے ایماندار اور مومن بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم دین کی تعلیمات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو 3 چیز ہے جو تعلیمات دین میں پائی جاتی ہے، اور ان تینوں کے بنسبت ہمیں غافل نہیں رہنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی عقل پر عمل کریں، جہالت سے دور رہیں امام رضا علیہ السلام کے اس قول کے مطابق، تو خلاصتاً حدیث مفصل ہے لیکن خلاصتاً عرض کریں کہ جو رسول گرامی اسلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ العلم ثلاثہ، علم 3 ہے، آیت محکمہ و فریضۃ عادلہ و سنت قائمہ۔ آیت محکمہ کی جو تفسیر ہے یعنی علم عقیدہ، خدا کی وحدانیت کا علم، رسول کی رسالت کا علم، اماموں کی امامت کا علم، قیامت کا علم، اللہ کی عدالت کا علم، یہ تمام جو عقیدہ اصول دین جسے آپ کہتے ہیں، یہ ان اصول دین کے بارے میں بھی صحیح تعلیمات پہ حاصل کرنا ہماری زندگی اور ایک مومن کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ دوسری چیز بھی آپ نے بتایا، ہم اسی مقصد پہ صرف نہ رک جائیں کہ بھائی عقیدہ اچھا کر لیا، اہل بیت کے ماننے والے ہو گئے، عزاداری کر لیا، اب ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، منزل کو آگے بڑھائیں۔ و فریضۃ عادلہ، یعنی حلال و حرام کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ بہت سی جہالت کا جو ہم شکار ہوتے ہیں اور جہالت کی بنیاد پر ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اس زندگی میں، اپنی زندگی میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے حلال و حرام سے غافل ہیں یا اس کا علم نہیں رکھتے، اور اس کی بنیاد پر بہت سی جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ حلال و حرام صرف اس لیے ہے کہ حلال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، حرام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ نہیں عزیزوں، ایسا نہیں ہے۔ حلال و حرام پر عمل کرنا ہمارے زندگی کے، اسی دنیاوی زندگی کے بھی بہت سے مسائل کو حل کرتا ہے۔ آپ نے حلال و حرام کو صرف نماز تک محدود کر دیا، روزے تک محدود کر دیا، خمس تک محدود کر دیا، نہیں، آپ کی پرسنل زندگی میں، فیملی میٹرز میں بہت سی جہاں پر حلال و حرام کی رعایت کرنا خود آپ کی زندگی کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ حلال اس لیے ہے کہ جنت میں جائیں گے، واجبات پر عمل کرنا اس لیے ہے کہ جنت میں جائیں گے، اور حرام کو ترک کرنا اس لیے ہے کہ اگر نہیں کیا تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ نہیں، اسی دنیا میں مشکلات ہمیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی تم پہ مشکلات آتی ہیں فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم نے جو کیا ہے اس کی بنیاد پر آتی ہیں۔ اب کیسے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، اس کی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں، اسی طریقے سے حلال و حرام کی تعلیمات کو بھی سیکھیں، اور پھر منزل یہیں پہ نہیں رکتی۔ ہم نے کہا نعمت عقل کا استعمال زندگی کے ہر زاویے میں، ہر گوشے میں ہے۔ تیسری منزل میں آپ نے فرمایا کہ تیسرا علم جو ایک مومن کے پاس ہونا چاہیے اور ضروری ہے، اور اسلام کا علم ہے، وہ یہ ہے کہ سنت عادلہ، تہذیب، اخلاق، یہ بھی ایک ہماری زندگی کا جز ہونا چاہیے۔ صرف واجب و حرام تک ہم اکتفا نہ کریں، بلکہ بڑے سے کیسے ملنا ہے، چھوٹے سے کیسے رویہ اختیار کرنا ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہن، رشتہ دار، عزیز، صلہ رحم کے کیا مسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں آداب، سلیقہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے حلال و حرام کی رعایت کر لیا لیکن آداب، تہذیب سے زندگی نہیں گزاری تو ہم ایک مہذب انسان نہیں کہلائیں گے، ایک بااخلاق و مؤدب انسان نہیں کہلائیں گے۔ سر زمین لکھنؤ پہ رہ رہے ہیں، یہاں کا ادب تو مشہور ہے، تو وہ ادب جو ہے ہماری زندگی میں آنا چاہیے،
اور بہت سے مسائل میں جہاں پر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ تہذیب اور ادب اور آداب اسلامی ہمیں کیا چاہتا ہے، اس کی تعلیمات کو لینا، اور یہ تمام چیزیں اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ حاصل کریں۔ چہ بسا کہ ہم نے یہ ساری تعلیمات لے لی لیکن توفیق ہی نہیں ہے کہ ہم عمل کریں۔ ہم جہالت، ہمیں پتہ ہے کہ سامنے میرا دشمن ہے لیکن ہم بچنے ہی نہیں چاہتے، پتہ ہے کہ سامنے ہمارا دوست ہے لیکن ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتے، تو سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی یہ سب بیکار ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ مختصر سی حدیث کہ آج 29 صفر ہے، میں نے کہا امام رضا علیہ السلام کی بعض نقل میں آپ کی شہادت خود مشہد الرضا، مشہد جہاں پہ آپ کا روضہ ہے، آج ہی آپ کی شہادت کی تاریخ یعنی آخر صفر مانی جاتی ہے، اور آج ایران میں آخر صفر ہے، 29 صفر ہے، وہاں کل پہلی تاریخ ہے۔ گرچہ ہندوستان میں چاند ثابت اور رؤیت ہلال ثابت نہیں ہو سکا ہے، اس لیے کل 30 تاریخ ہوگی، لیکن آج اگر ہم مشہد میں جائیں تو امام کا غم منایا جا رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے شیدائی اور چاہنے والے جوک در جوک حرم میں آ رہے ہیں اور امام کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ ہمارے امام رضا علیہ السلام جنہیں غریب الغربا کہا گیا، غریب الغربا یعنی سب سے دور، جنہیں بے وطن کر دیا گیا، کہاں مدینہ اور کہاں خراسان۔ ہاں عزیزوں، امام رضا علیہ السلام جیسا کہ ہمارا ہر امام، ما منا الا مقتول و مسموم، ہم اہل بیت میں سے کوئی نہیں ہے یا تو اسے قتل کیا گیا ہے یا اسے زہر سے شہید کیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو بھی مامون نے جب دیکھا کہ آپ سے سیاسی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے اور آپ ان کے لیے باعث زحمت اس کے لیے بن رہے ہیں، تو اس نے امام علیہ السلام کو بھی زہر دغا سے شہید کرنا چاہا، اور کچھ انگور میں آپ کو زہر پلا کر، کچھ انگور میں زہر ڈال کر آپ کو زہر دیا گیا۔ ہاں عزیزو، امام رضا علیہ السلام کو جیسے ہی اس انگور کھائے ہیں اور زہر کا اثر بدن میں ہونے لگا، امام رضا علیہ السلام اپنے بیت الشرف میں واپس آتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، اپنا حجرہ بند کرتے ہیں۔ مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا تھا، لیکن آپ کے فرزند امام محمد تقی جواد الائمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کو جیسے ہی بیٹے کو امام رضا نے دیکھا، امام جواد امام محمد تقی کو امام رضا نے دیکھا، فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں عزیزوں، میں کہوں گا امام رضا آپ خوشا نصیب ہیں کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کے جوان بیٹے جناب امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام موجود ہیں۔ جوان بیٹے کو سینے سے لگایا، لیکن میرا سلام ہو اس حسین مظلوم پر کہ جب شہادت کا وقت آیا ہے تو کڑی الجوان علی اکبر، ہاں عزیزوں، کڑی الجوان علی اکبر سینے پر انی کھا کر کربلا کے مقتل میں سو رہا ہے، اور حسین تک و تنہا شہید کیے جا رہے ہیں۔ بہن اس منظر کو دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، ارے ابن سعد، میرا ماں جایا شہید کیا جا رہا ہے اور تو اس منظر کو دیکھ۔ انا للہ